السلام علیکم طلباء و طالبات، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں جو تھا وہ سعادت حسن منٹو کا تعارف کیا تھا، ان کے بارے میں ان کی طرز تحریر کی خصوصیات کو جانا تھا۔ اب ہم ان کے اصل کام کی طرف یعنی ان کے افسانے کی طرف آتے ہیں، اور ان کا افسانہ ہے نیا قانون۔ میں نے آپ کو ذکر بھی کیا تھا کہ نیا قانون جو ہے وہ دراصل آزادی کی تناظر میں لکھا گیا، یعنی آزادی جو ہندوستان میں مسلمان حاصل کرنا چاہتے تھے، پہلے انگریزوں سے اور اس کے بعد ہندوؤں سے، تو اسی کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ اس کا اس افسانے کا ایک ہی کردار ہے، اس میں زیادہ کردار نہیں ہے، صرف ایک کردار ہے، اور وہ ہے منگو۔ منگو جو ہے ایک کوچوان ہے۔ کوچوان کہتے ہیں ہم تانگا چلانے والا، یعنی ایک غریب تانگا چلانے والا ہے، لیکن اگرچہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے کوئی باقاعدہ کسی اسکول کالج یا کسی تعلیمی ادارے میں جا کے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن بہت ذہین ہے۔ اور اس کی ذہانت کی کیا نشانی ہے کہ وہ مشاہدہ کرتا ہے، اس کا مشاہدے کا جو ہے یعنی صلاحیت وہ بہت اچھی ہے، اور مشاہدے کے بعد وہ کوئی نتیجہ نکالتا ہے، اور اس نتیجے کو وہ جب سامنے لے کر آتا ہے تو جو اس کا حلقہ احباب ہے جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، یعنی اسی کی طرح کے اور تانگے والے، ان میں وہ بہت زیادہ یعنی مقبول ہو گیا ہے، اور اس کو وہ زیادہ عقل مند مانتے ہیں، اور اس کی بات ماننے کی وجہ سے اس کو استاد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم یہ افسانہ شروع کرتے ہیں۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تعلیمی اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی، اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہ دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دی۔ تھپکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور ایک اس کے ہاتھ کرتے ہیں، اس کو ہم تھپکی کہتے ہیں۔ مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی۔ مدبر کا مطلب ہوتا ہے، مدبر کہتے ہیں سوچنے والا، سمجھنے والا، کوئی کام سوچ سمجھ کے کرنے والا۔ تو اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی، کوئی خبر پہلے سے بتانا، پیشن گوئی کی۔ دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا کہ اسپین کہاں ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ متانت مطلب سنجیدگی سے جواب دیا، ولایت میں، اور کہاں؟ اسپین میں جنگ چھڑی، اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حلقہ بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے۔ اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ اب جو ہم نے یہ دو پیراگراف پڑھے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پہلے پیراگراف میں جو ہے وہ منگو کا آپ کو ایک طرح سے مختصر تعارف دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ بھی اس کا تعارف ہی ہے دوسرے پیراگراف میں کہ وہ کتنا ذہین ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سے پہلے سے وہ بتا دیتا ہے، پیشن گوئی کر دیتا ہے، اور جب وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے تو اس جیسے اور جو لوگ ہیں وہ اس کو استاد مانتے ہیں۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، یہ حقیقت ہے کہ اسے انگریزوں سے نفرت تھی، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ اس نفرت کا سبب وہ یہ بتلاتا تھا کہ وہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، تنفر مطلب نفرت، نفرت کی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے سے بہت ستایا کرتے تھے۔ یعنی چھاؤنی کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ چھاؤنی کہتے ہیں کینٹ ایریا، یعنی وہ علاقہ جہاں فوج کا پڑاؤ ہوتا ہے، جہاں فوج جو ہے رکتی ہے، ٹھہرتی ہے۔ تو جب بھی یہ وہاں کسی سواری کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، یعنی جب بھی یہ چھاؤنی جاتا تو وہاں کے جو گورے تھے، گورے سے مراد ہم انگریزوں کو کہتے ہیں گورا، تو وہ گورے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اس کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا، یعنی ظاہر ہے جب اس کو انگریز اپنے سلوک کی وجہ سے ناپسند تھے تو ان کا ظاہری رنگ و روپ بھی جو تھا وہ منگو کو کوئی بھاتا نہیں تھا، بلکہ وہ کیا کہتا تھا، ان کا سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے کہتا تھا مجھے متلی آتی ہے۔ نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا ان کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہی لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے جھلی گل گل کر جو ہے وہ جھڑ رہی ہے۔ جھلی مطلب کھال،
جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے ٹانگے پر 2 سواریاں لاندی، پھر ایک دن آیا کہ اس نے 2 سواریاں جو تھی وہ اپنے ٹانگے پر سوار کی، اور ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، کچہری آپ کو معلوم ہی ہے، ہم کورٹ کو کہتے ہیں، یعنی ہم عدالت کو کہتے ہیں، جہاں پر کمرہ عدالت کہہ لیجئے یا وہ جگہ کہہ لیجئے جہاں پر عدالت جو ہے منعقد کی جاتی ہے، اسے ہم کچہری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارواڑی ایک قوم ہے جو مارواڑ کے رہنے والے ہیں، انہیں ہم مارواڑی کہتے ہیں۔ دیوانی مقدمے کا مطلب ہوتا ہے عموماً عام طور پر جو مقدمات چلتے ہیں جس میں جائیداد وغیرہ کے، انہیں ہم دیوانی مقدمہ کہتے ہیں۔ گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ جب اس دور کے اندر، یعنی جو نیا قانون آنے والا تھا ہندوستان میں، جو نیا آئین آنے والا تھا، اس کو انہوں نے انڈیا ایکٹ کا نام دیا ہے۔ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، یعنی ان لوگوں کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی منگو کو کہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ 1 تاریخ یعنی 1 اپریل سے جو ہے وہ نیا قانون نافذ ہوگا۔ کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے بارے میں بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ بیاج کہتے ہیں قرض کو، یعنی کیا قرضہ یا قرض جو ہے کیا وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ یعنی وہ سوال کہتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں آتا۔ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ یہ بات تو ہم جان ہی چکے کہ اسے شدید نفرت ہے، اور جب اس نے یہ بات سنی کہ انگریز جو ہیں وہ 1 تاریخ سے یعنی جانے والے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا چل، ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا۔ یعنی جب وہ خوشی میں ہوتا، جب وہ کسی خوشی کا اظہار کرتا تو وہ اپنے گھوڑے کی باگیں یعنی جو لگامیں تھیں ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتا تاکہ وہ تیز بھاگے بہت زیادہ۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر چوستے ہوئے آواز نکالی، حد تیری ایسی کی تیسی۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یعنی جس دن کی یہ بات ہو رہی ہے، جس دن اسے یہ خوشی حاصل ہوئی، اس دن جب وہ واپس آیا تو اسے اپنا کوئی ایسا جان پہچان کا دوست نہیں ملا جس سے وہ یہ بات جو ہے، جس کو اپنی اس خوشی میں شریک کرتا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان بپا ہو گیا، یعنی اس کو یہ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو بہت عجیب و غریب جو ہے ایک طوفان اس کے سینے میں اٹھنے لگا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدھ گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا۔ نفاذ کہتے ہیں رائج ہونا یا کوئی چیز کا نافذ ہو جانا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا۔ وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں کی تھوتنی کہتے ہیں منہ کو، یعنی اس کو، کیونکہ وہ گوروں کو پہلے جو تھا ان کے کھال سے یا ان کے جسم کو اسے برا لگتا تھا رنگ، اب ان کے منہ کو وہ جو ہے وہ مثال دے رہا ہے چوہوں سے، سفید چوہوں سے۔ نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز میں کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، کیا ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے۔
تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں۔ دوران گفتگو اس نے کئی بار نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے یہ روس والا بادشاہ، کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے قانون پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بیرسٹر تو آپ کو پتہ ہوگا، بیرسٹر ہم کسے کہتے ہیں؟ جو قانون سے متعلق لوگ ہوتے ہیں، یعنی وکیل کہہ لیجئے، وکیل سے بڑے کہہ لیجئے۔ ان بیرسٹروں کے درمیان گفتگو چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، یعنی اگرچہ جو وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے اس کے زیادہ تر لفظ جو تھے وہ انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے، اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھ پایا، یعنی اگرچہ اسے انگریزی تو نہیں آتی تھی، ظاہر بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اتنا عقل مند تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ اس جو قانون آنے والا ہے اس پہ کچھ تنقید کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں، یعنی اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ یہ لوگ برے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں نیا قانون آئے، ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دونوں بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، یعنی کمتر نگاہوں سے دیکھا، اور دل ہی دل میں ٹو دی بچر کا، یعنی ٹو دی بچے وہ اسے کہتا تھا جیسے کسی کو برا کہنے کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کسی کو بھی برا کہنے کے لیے لفظ استعمال کرتا تھا۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی آواز میں ٹو دی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کرتا، بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹو دی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ میرے خیال ہے اب ہم کہانی کو ابھی یہاں روکتے ہیں اور اس کہانی کو مزید افسانے کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہاں تک میرے خیال ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ منگو کون ہے۔ منگو ایک جو ہے وہ کوچوان ہے، وہ اگرچہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے لیکن جو اس کی ذہانت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنے جو حلقہ احباب ہے، جو لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، ان میں وہ ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، بلکہ استاد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسے انگریزوں سے نفرت ہے، اور اس نفرت کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ بھی سلوک جو ہے انگریزوں کا بہت برا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان سے نفرت کرتا تھا، اور اتنی نفرت کرتا تھا کہ کبھی وہ انہیں چوہے کہتا اور کبھی وہ ان کی جو رنگ ہے اس سے وہ یعنی اسے متلی سی آتی۔ پھر اس میں ایک اہم چیز، نیا قانون یعنی انڈیا ایکٹ جو تھا وہ 1 اپریل سے نافذ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں 2 مارواڑی بات چیت کر رہے تھے جو سواری تھے۔ تو یہاں تک ہم نے اپنا جو ہے وہ افسانہ پڑھ لیا، اور ابھی تک جو ہے وہ نئے قانون کو صرف اس نے ایک اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ اس خوشی کا اظہار کیا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، آیا یہ قانون نافذ ہوگا، آیا منگو کی خوشی کا کوئی خوشی اس کو حاصل ہوگی یا نہیں، ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔